میرے والد نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگے، اے لڑکی پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگی، پہلے میری بات تو سن لیں۔ بڑے منمناتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ میرا دل بڑا زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرا باپ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے والد کہنے لگے، فاخر ادھر آؤ۔ جس انداز میں انہوں نے پکارا تھا، سچ مچ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انزش کے بالکل پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کی کمر پہ انگلی گھسانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک دم پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے ابرو چڑھا کے اشارہ کیا کہ سنبھال لو بات کو، لیکن اس کی شکل دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے باپ کے سامنے وہ بھی گھبرا گئی ہے۔ میرے والد کہنے لگے، لڑکی کے پیچھے کیا چھپے ہو؟ ادھر آؤ، بتاؤ مجھے یہ کون ہے؟ میں نے کہا، وہ ابا یہ… اتنا کہنے کے بعد میری مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میری والدہ اور چھوٹی بہن بھی آ چکی تھیں اور اس لڑکی کو دیکھ کے حیران تھیں۔ وہ کہنے لگی، اصل میں انزش ہوں۔ وہ کہنے لگے، میں نے تم سے نہیں پوچھا، چپ چاپ کھڑی رہو۔ یہ کہنا تھا وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے، فاخر ادھر آؤ، بتاؤ یہ کون ہے؟ میں نے کہا، ابا اس لڑکی نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں انکار کر رہا تھا، لیکن یہ زبردستی… یہ کہتے ہوئے میں رونے لگا۔ وہ مجھے روتا دیکھ کے بڑی حیران ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میرے والد مجھے گریبان سے پکڑتے، وہ لڑکی میرے آگے آگے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، انکل میری بات سنیں۔ میری ظالم پھپھو میری شادی ایک بڈھے سے کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے مجبوراً فاخر کو میرا ساتھ دینا پڑا اور ہم لوگوں کا نکاح ہو گیا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو وہ بڈھا آج رات کو میرے ساتھ… یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میرے والد چپ ہو گئے۔ کہنے لگی، میں بہت غریب اور مظلوم لڑکی ہوں۔ پھر اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ کہنے لگی، یہ 5 انگلیوں کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے والد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، میری پھپھو نے مارا تھا۔ میرے والد کہنے لگے کہ یہ تو شاپنگ کرنے گیا تھا، یہ تمہارے گھر کیسے پہنچ گیا؟ کہنے لگی کہ میرے گھر نہیں پہنچا، یہ شاپنگ کر رہا تھا۔ میں گھر سے بھاگ کے شاپنگ مال میں چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی کیونکہ وہ بڈھا مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اصل میں میرا پھپھا بہت ظالم ہے، نشئی ہے، شرابی ہے۔ وہ مجھے جوئے میں ہار گیا تھا، اس لیے میری پھپھو اس بڈھے سے میری شادی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو اتنی بڑی بڑی کہانیاں کہاں سے بنانی آتی تھی، سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ بول رہی تھی۔ بہرحال میرے والد اس کی باتوں میں آنے لگے۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے رونے لگی، پھر دوپٹہ پکڑ کے اپنا ناک صاف کرنے لگی۔ میرے والد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگے، آگے کیا ہوا؟ کہنے لگی، بتاتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، صبح سے فلو ہو گیا، ساری رات رو رو کے گزری ہے۔ ہاں تو میں کہاں تھی انکل؟ اس کی بات سن کے میرے والد کہنے لگے، شاپنگ مال میں تھی۔ کہنے لگی، ہاں یہ اپنی شرٹیں خرید رہا تھا، شاپنگ کر رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی آئی اور اتفاقاً میں اس سے ٹکرا گئی، اور جیسے ہی میں اس سے ٹکرائی وہ بڈھا گنڈوں سمیت اس جگہ پہ پہنچ گیا اور میں فاخر کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے اس سے کہا، پلیز مجھے بچا لو ورنہ یہ لوگ میری زندگی برباد کر دیں گے۔ پھر فاخر نے دبنگ اسٹائل سے سلمان خان کی طرح ان تینوں کو بہت مارا، مار مار کے ان کا کچومر بنا دیا۔ یہ سب سن کر مجھے اس لڑکی پہ حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک ایک کبھی مکھی نہیں ماری تھی اور میرا باپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں نے اسے کوہ نہیں ماری، اسے کہا کہ اوور ایکٹنگ ذرا کم کرو۔ کہنے لگی، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے نوجوان مل گئے تھے، سب نے ان کو بہت مارا۔ میرے والد کہنے لگے، جب ان کو اتنا مارا تھا تو پھر تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ کہنے لگی، وہی تو آپ کو بتانے والی ہوں، آگے کیا ہوا؟ میرے والد کہنے لگے، ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں نے فاخر سے کہا کہ مجھے گھر تک چھوڑ دے، لیکن آپ کو نہیں پتا میری پھپھو کتنی ظالم ہے۔ جیسے ہی فاخر نے مجھے گھر پہ چھوڑا، میری پھپھو نے فاخر سے کہا کہ جس بڈھے کو تم مار کے آئے ہو، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا میں اس کی شادی اس سے کروا دوں گی۔ لیکن فاخر نے عامر خان کی طرح گجنی والے اسٹائل میں میری پھپھو کو دھمکی دی کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی تو میں چھوڑوں گا نہیں۔
تو وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں اتنا ہی خیال ہے اور تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو تم کر لو اس سے نکاح۔ کہنے لگی پھر میں نے جوہی چاولہ کی طرح سر جھکا لیا اور یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ کہتے ہی اس نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑنی شروع کر دی۔ میرے والد کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگے میں جانتا ہوں یہ کمینہ اس قابل نہیں ہے کہ 4 لوگوں کے سامنے ایک لڑکی کے ساتھ یوں نکاح کر سکے۔ تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، جس طرح کی وہ اوور ایکٹنگ کر رہی تھی میرے باپ کو یہ سارا ڈرامہ ہی لگنا تھا۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں بک رہا تھا کہ میرا سارا بنا بنایا پلان اس نے چوپٹ کر دیا۔ کہنے لگی نہیں، نکاح ہوا ہے ہمارا، میں آپ کو ابھی پرچی دکھاتی ہوں۔ اس نے اپنے پرس میں سے پرچی نکالی جو کہ وکیل نے دی تھی کہ چند روز بعد اپنا نکاح نامہ لے جانا، اور میرے باپ کو دکھا دی۔ بڑے مطمئن انداز سے کہنے لگی ابھی ابھی کورٹ سے آئے ہیں، نکاح کر کے ہی آئے ہیں۔ کمبخت نے خود ہی یہ ثابت کر دیا کہ پچھلی ساری کہانی جھوٹی ہے۔ میرے والد نے پرچی دیکھی، کہنے لگے تم تو کہہ رہی تھی تمہاری پھپھو نے تمہارا نکاح کروایا ہے۔ پھر شاید اسے یاد آیا، کہنے لگی او ہاں، پھپھو نے ہی تو کروایا تھا، لیکن کورٹ جا کے کروایا تھا۔ اصل میں مولانا صاحب تیار نہیں تھے نا نکاح کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہی تھی۔ بہرحال میرے والد کہنے لگے میں کل خود جا کے وکیل سے پوچھ کے آؤں گا۔ پھر مجھے کہنے لگے تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ میں نے کہا بھائی اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، میں ایسی ہمت کر ہی نہیں سکتا، آپ جانتے ہیں میں کتنا ڈرپوک ہوں۔ یہ میرے سامنے رونے لگی تھی تو مجھے ترس آ گیا تھا، اور کچھ نہیں۔ میرا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ ابھی 4 دن پہلے تو میں نے اچھی خاصی مار کھائی تھی، اور مزید مار کھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ لڑکی پھر میرے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، کہنے لگی انکل کیوں بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں؟ شکل تو دیکھیں اس کی، کیسے اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، کتنا معصوم سا بچہ ہے آپ کا، ترس کھائیں اس کے اوپر۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ دیکھیں میں خود آپ کے ساتھ وکیل صاحب کے پاس جاؤں گی، آپ کی پوری تسلی کرواؤں گی کہ ہمارا نکاح پورے جائز طریقے اور پاکستانی قانون کے تحت ہوا ہے۔ اب آپ فاخر کو بیچ میں مت لائیں نا، بیچارے کا رنگ دیکھیں کتنا پیلا پڑ گیا۔ بہرحال میرے والد غصے سے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ پھر میری بہن اور میری والدہ آ گئیں، کہنے لگی فاخر یہ کیا چکر ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے کہا بیوی ہے میری، اور کون ہے؟ میری والدہ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن نکاح نہیں کر سکتے، بتاؤ لڑکی کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی بہو ہوں آپ کی، اور کون ہوں؟ اچھا آنٹی دیکھیں باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے یہ بتائیں ہمارا کمرہ کون سا ہے؟ بڑے بے تکلف انداز سے اس نے پوچھا، اور میرا بڑا سا گھر بھی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، پورے لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی اے ڈرامے باز لڑکی، نکلو یہاں سے باہر۔ وہ کہنے لگی لو ابھی تو ثبوت دیا میں نے، اور کیا بچے کی جان لیں گی؟ پھر کہنے لگی فاخر بتاؤ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بڑے آرام سے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے تو یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے زبردستی تم سے جان بوجھ کے نکاح کیا ہے۔ دیکھو دنیا دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے، اس نے دیکھا کہ لڑکا شریف ہے اس لیے اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا، دیکھ نہیں رہے تمہارے ابا کی بولتی بند کروا دی، اور ارے وہ تو 10 بندوں کے سامنے بھی چپ نہیں رہتا، اور دیکھو کیسے چپ چاپ کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کہا امی ایسی نہیں ہے، اس کی پھپھو بہت ظالم ہے، میں پہچانتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی تم 10 منٹ میں کیسے اس کو جان گئے؟ ابھی تو تمہیں شاپنگ کے لیے گئے ہوئے گھنٹہ بھی نہیں گزرا اور تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ لڑکی شریف ہے۔ میں نے کہا امی رو رہی تھی بیچاری، اور واقعی اس کی پھپھو بہت ظالم ہے، آپ کو نہیں پتا بہت مارتی ہیں اسے، بڈھے کے ساتھ شادی کر رہی تھی۔ اب مجھ میں اتنی انسانیت تو زندہ ہے۔ میری والدہ پریشان تھی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جانے لگا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی جب تک
ہمیں یہ پکا پتہ نہیں چل جاتا کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے یا نہیں، تم اس لڑکی کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ ایسا کریں اس لڑکی کو گیسٹ روم میں رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری والدہ مجھ سے پہلے کمرے میں گئی، کہنے لگی لڑکی جب تک عدالت سے پتہ نہیں چل جاتا کہ تم میرے بیٹے کے نکاح میں ہو تم الگ کمرے میں سوگی۔ وہ کہنے لگی نو پرابلم، کہاں سونا ہے؟ وہ بڑے آرام سے کمرے سے باہر آ گئی۔ میری والدہ نے اسے گیسٹ روم میں بھیج دیا اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں ذہنی طور پہ بڑا پرسکون ہو چکا تھا کہ چلو اچھا ہوا، کم از کم میرے باپ کے سر سے اس گنوار لڑکی کا بھوت تو اترا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس آفت کی پڑیا کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ میں جب نیند پوری کر کے اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو وہ میرے باپ کے پاس بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہی تھی۔ میرے باپ نے مجھے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑ گئے، کہنے لگے جی تو چاہ رہا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں، لیکن تم نے انزش جیسی مظلوم لڑکی کی مدد کر کے میرا سر فخر سے اونچا کیا ہے، اس لیے تمہیں صرف اس بچی کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگے تم سب رشتہ داروں کو پیغام دے دو، کل رات کو ولیمے کی رسم ہے۔ یہ سن کے میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی، انزش کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی ابا جی میرے پاس تو ولیمے پہ پہننے کا جوڑا ہی نہیں ہے، میں کیا پہنوں گی؟ وہ کہنے لگے بے فکر رہو، تم اپنی ماں کے ساتھ جا کے ولیمے کا جوڑا اپنی پسند کی چیزیں لے آنا۔ یہ سن کر تو جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہوئی۔ میں نے کہا ابو ولیمے کے لیے پینٹ کوٹ تو میرا بھی نہیں بنا ہوا۔ وہ کہنے لگے تم میری وہی شیروانی پہنو گے، اور لڑکوں کی تیاری کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی، تمہیں کس نے دیکھنا ہے؟ میں تو اپنے باپ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے حیران تھا۔ ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے انزش کو آئے ہوئے اور میرے باپ کو وہ اچھی بھی لگنے لگی۔ میرے والد میری والدہ سے کہنے لگے پارلر والی سے بات کر لو، اچھا سا میک اپ ہونا چاہیے میری بچی کا۔ وہ تو یوں بات کر رہے تھے جیسے وہ ان کی سگی اولاد ہو اور میں سوتیلی۔ البتہ میری ماں کا منہ ضرور بنا ہوا تھا، بار بار مجھے غصے سے دیکھے جا رہی تھی اور انزش میرے والد سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ بہرحال رات کا کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آ گیا اور اگلے روز تو ایسی افراتفری تھی کہ دن کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ البتہ رات کو میں اپنے ابا جی کی اسی پرانی شیروانی میں ملبوس تھا، اور وہ نوابزادی گرے اور سلور کلر کی فینسی میکسی میں کوئی ہیروئن لگ رہی تھی، مسکرا مسکرا کے سب سے مل رہی تھی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں یہ تو بھول گیا تھا کہ آج اس نے میرے کمرے میں جلوہ افروز ہونا ہے، اور یہ بات ایک مرد کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک تو لڑکی خوبصورت، اوپر سے نکاح کا رشتہ، تیسرا ایک کمرے میں رہنا۔ آپ سمجھ تو سکتے ہیں نا کہ ایک مرد ہوتے ہوئے میری کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی ولیمے کا فنکشن ختم ہوا اور وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھی، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کمرے میں کیسے جاؤں؟ میں کون سا اس کے ساتھ سچ مچ کی شادی شدہ زندگی گزارنے والا تھا؟ مجھے تو صرف زلیخا سے جان چھڑوانی تھی اور وہ میری چھوٹ چکی تھی۔ میں کمرے میں جانے سے کترا رہا تھا، لیکن پھر بھی جانتا تھا کہ جانا تو پڑے گا۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، وہ پوری اپنی میگزی بیڈ پہ بچھا کے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نظریں چرا رہا تھا کیونکہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، سب نے میری تعریف کی ہے، تمہارا منہ ٹوٹ جائے گا جو 2 لفظ تعریف کے میرے لیے بول دو گے تو۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارا سچ مچ کا شوہر نہیں ہوں، اس لیے بیوی والی حرکتیں میرے ساتھ مت کرنا۔ یہ کہہ کے میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ کہنے لگی اچھا ادھر آؤ، بیٹھو ذرا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگی وہ
تم نے صرف 20,000 ہی دیا ہے، اور میں نے اپنی پڑوسن فریحہ سے پورے 50,000 کا قرضہ لیا ہوا ہے۔ اب وہ میری جان کھا رہی ہے، فون پہ فون کیے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے پیسے واپس کرو، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اپنے شوہر سے لے کے دو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارے قرضے اتارنے کا؟ میں نے ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے۔ کہنے لگی تم شاید بھول رہے ہو کچھ، تمہاری مدد میں نے کیوں کی ہے، ذرا یاد کرو۔ میں نے کہا تم نے میری مدد اپنے مفاد کے لیے کی تھی، تاکہ تمہاری اس بڈھے سے جان چھوٹ جائے جس سے تمہاری پھپھو تمہارا زبردستی نکاح کرنے والی تھی۔ کہنے لگی جی نہیں، میں اس بڈھے کے ساتھ بھی گزارا کر سکتی تھی، مجھے صرف پیسہ چاہیے، شرافت سے میرے 15 لاکھ میں سے 30,000 روپے مجھے دے دو، میں نے اس فریحہ کی بچی کا منہ بند کرنا ہے۔ میں نے کہا تم نے محلے میں کسی کو چھوڑا ہے جس سے قرضہ نہ لیا ہو؟ کہنے لگی جب ماں باپ سر پہ نہیں ہوتے نا، اور غربت پلے پڑ جاتی ہے، تو پھر ہم جیسی مجبور، یتیم اور بے بس لڑکیوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں۔ بہرحال میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، لاؤ میرے 30,000 روپے دو، اور ایک ڈائری میں لکھتے جاؤ کہ تم نے میرے کتنے کتنے پیسے دے دیے ہیں، اور ہاں باقی کے پیسے کب دو گے۔ میری جیب میں 1 ٹکا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں دے دوں گا، کچھ دن بعد دے دوں گا۔ کہنے لگی کیا مطلب، وہ میری جان کھا رہی ہے۔ اچھا تمہارے اکاؤنٹ میں جو بھی پیسے ہیں وہ ایسا کرو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، میں تمہیں بینک کا نمبر دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو ابھی میں کافی تھکا ہوا ہوں، صبح بات کریں گے۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا لیکن وہ انزش ہی کیا جو ٹل جائے۔ جیسے ہی میں صوفے پہ لیٹا، وہ اپنی میکسی سمیٹ کے میرے سر پہ کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی زیادہ بے ایمانی مت کرو، یہ جو تم نظریں بدل رہے ہو نا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکے بازی تو نہیں کی؟ بڑی چالاک اور سمجھدار، بلکہ سمجھدار نہیں شاطر قسم کی لڑکی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کھسیا کے اپنا سر کھجایا۔ میں نے کہا میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سوچا فاخر میاں جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہے کہ سچ بول دو، اب میرا کیا ہی گاڑ لے گی یہ، زلیخا سے تو میری جان ویسے بھی چھوٹ چکی ہے۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی ہاں بولو۔ میں نے کہا دیکھو میرے بینک میں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ یہ بات سن کے اس نے مجھے آنکھیں پھاڑے کسی خون خوار بلی کی طرح دیکھا۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے، تم میری طرح کنگلے ہو؟ میں نے کہا یس بالکل، میری جیب میں 1 پائی بھی نہیں ہوتی، ابا مجھے خرچہ دیتے تو میں یونیورسٹی میں کچھ کر لیتا تھا۔ کہنے لگی پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا، یہ کیوں کہا کہ تم مجھے 15 لاکھ دو گے؟ میں نے کہا دیکھو میرے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا، تمہارے علاوہ مجھے کسی کا خیال نہیں آیا، مجھے پتا تھا تم لالچی لڑکی ہو، پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہو تو میرا کام بھی کر دو گی، لیکن دیکھو فائدہ بھی تمہارا ہوا ہے، تمہاری شادی بڈھے سے ہونے سے رہ گئی ہے۔ کہنے لگی بھاڑ میں جاؤ تم، میری شادی کسی بڈھے سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ پھپھو کے بیٹے سے ہو رہی تھی، وہ تم سے زیادہ ہینڈسم اور اسمارٹ تھا، اور سب سے بڑی بات خود کفیل تھا، اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے ابا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، نہ اپنی ماں کے سامنے۔ میں نے تو اس سے بھی ٹھیک ٹھاک قرضہ لیا ہوا تھا، اب شادی نہیں کی تو ظاہر ہے وہ بھی پیسے مانگے گا۔ مجھے تو لگا تھا تم گاڑی میں آتے جاتے ہو، 500 روپے مجھے لنچ کے لیے دیتے ہو، نوٹوں والی اسامی ہوگے، لیکن تم تو کنگلے نکلے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا تمہاری پھپھو تو تمہاری دشمن تھی، پھر اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کیوں کر رہی تھی؟ وہ کہنے لگی وہ سب میں نے جھوٹ بولا تھا، ہاں پھپھو میری غلطی پہ مجھے کبھی کبھی تھپڑ وغیرہ مار دیتی تھی، لیکن بری نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی میں بس پھپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میری خواہش تھی کسی امیر لڑکے کو پھنساؤں اور اس سے شادی کروں، لیکن ابھی تک میں اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئی تھی کہ پھپھو کے بیٹے نے شادی کی جلدی مچا دی۔ میں نے انکار کیا تو پھپھو نے تھپڑ مار دیا کہ جب میرے بیٹے سے شادی نہیں کرنی تھی تو کیوں اس سے پیسے بٹور رہی تھی، اب اسی سے شادی کرو، اس لیے میرا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا شاباش ہے تم پہ،
تمہارے ساتھ جو ہوا ہے نا بہت اچھا ہوا ہے. تمہارے جھوٹ کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا. تمہیں کیا لگتا ہے جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، جس کی جیب میں 500 کے نوٹ ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں؟ نہیں، کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کے ابا انہیں اس عمر میں بھی جیب خرچی دیتے ہیں. میری عمر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ابا جی کے پاس ہے. کہنے لگی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن کوئی بات نہیں، پیسے تمہارے ابا کے پاس ہیں نا. میں نے کہا ہاں تو کہنے لگی ٹھیک ہے، ان سے نکلوانا میرا کام ہے. میں نے کہا کیا مطلب، تم کیسے نکلواؤ گی؟ کہنے لگی جیسے ولیمہ کروایا ہے. تم بے فکر رہو، میں نکلوانا جانتی ہوں. اپنے پورے 15 لاکھ لوں گی اور یہاں سے 9 دو 11 ہو جاؤں گی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، فی الحال میرے صوفے سے اٹھو اور مجھے سونے دو. کہنے لگی ٹھیک ہے. وہ فوراً صوفے سے اٹھی، الماری میں سے نئے کپڑے نکالے اور پہن کر آرام سے بیڈ پہ پھیل کے سو گئی. لیکن صبح میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ گئی. کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. جب میں تیار ہو کے باہر آیا تو حیران، بڑے مزے سے میری والدہ کے ساتھ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی، اور اس بار میری والدہ کا موڈ بھی کافی اچھا تھا. کہنے لگی بہو تو بہت ہی اچھی ہے، صبح صبح اٹھ کے میرے ساتھ کام پہ لگ گئی. میں نے تو کہا تھا 2 4 دن آرام کر لو، لیکن کہنے لگی نہیں یہ میرا اپنا گھر ہے. میری ماں بھی راضی ہو چکی تھی. میرے والد مجھے اپنی فیکٹری لے جانے لگے. تعلیمی سلسلہ تو جیسے ختم ہو کے رہ گیا. میں نے نوٹ کیا تھا زیادہ تر وقت وہ میرے والدین کے ساتھ گزارتی تھی. ظاہر ہے جانتی تھی کہ پیسہ اس کو انہی سے مل سکتا ہے. میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی. ایک بار جب میں گھر آیا تو پتا چلا کہ انزش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے الٹی ہو رہی ہے. خیر مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ کوئی پرواہ تھی. سچ پوچھیں تو پتہ بھی نہیں تھا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا. میں تو اب فیکٹری سے آ کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے رہا. میری والدہ مسکرائے جا رہی تھی. کہنے لگی بدھو، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی تم باپ بننے والے ہو. اس وقت میں پانی کا گلاس اپنی بہن کے ہاتھ سے پکڑ کے منہ کو لگا چکا تھا، لیکن خبر کچھ ایسی تھی کہ مجھے بری طرح سے اچھو لگا. یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو چکرا کے رہ گیا. میں نے کہا امی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں نے مجھے ایک تھپڑ لگایا. کہنے لگی کیوں نہیں ہو سکتا، خیر سے شادی کو 1 مہینہ 2 مہینے تو ہو ہی چکے ہیں. میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے یہ کیا خبر سنا دی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اسے کبھی غلطی سے بھی ہاتھ نہیں لگایا. اور بچہ؟ مجھے انزش پہ غصہ آنے لگا. یقیناً اس نے اپنے کزن کے ساتھ کوئی انٹی پینٹی کی ہوگی اور اپنا بچہ میرے گلے ڈالنا چاہ رہی ہے. میں اس سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہوں اور یہ پکی ہونے کے چکر میں ہے. بہرحال میں کمرے میں گیا تو بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے اس کے اوپر سے کمبل اتار کے پھینکا. میں نے کہا اٹھو فوراً. مجھے کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مجھے کہنے لگی مجھے کیا پتا کیا سن کے آ رہے ہو. میں نے کہا میری ماں کہہ رہی ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں. کہنے لگی باپ تم بننے والے ہو، مجھے مت جگاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو. یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے کمبل اپنے اوپر لینا چاہا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی. میں نے کہا زیادہ ڈرامے مت کرو، مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے، کس کا بچہ ہے یہ؟ کہنے لگی کون سا بچہ؟ میں نے کہا تم پریگننٹ ہو تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کی تو اولاد ہے نا. تمہارے اندر کہیں تمہارے کزن نے تو. میری بات یہیں تک سن کے وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی اور مجھے مارنے لگی. کہنے لگی بدتمیز، تم نے مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے؟ میں نے کہا تو اور کیسا سمجھوں، میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، مجھے کیا پتا، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہنے لگی کوئی بچہ نہیں ہونے والا، یہ تو تمہارے ابا نے کہا تھا کہ پوتے کی شکل دیکھتے ہی مجھے سونے کا سیٹ لے کے دیں گے، تقریباً 15 لاکھ کا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک جھوٹ اور بول دیتی ہوں. میں تو اس کے اطمینان پہ حیران تھا. میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟
تمہیں کیا لگتا ہے تم جھوٹی خبر پھیلاؤ گی اور بچہ ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا بچہ، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تمہیں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں بیڈ پہ اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم نے جھوٹ بولا ہے نا، تو امی ابا کے سامنے سچ بولو تم۔ میری بات سن کے کہنے لگی میرے جھوٹ کو سچ تو کر سکتے ہو نا؟ اس کی اس بات کو سن کے میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا زیادہ میرے گھر کو نا اپنا گھر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے میں تمہیں سر پہ بٹھاؤں۔ اس نے کندھے اچکائے، کہنے لگی ٹھیک ہے چلو اٹھو یہاں سے، مجھے سونے دو۔ میں نے کہا لیکن تم کرو گی کیا؟ کہنے لگی کچھ نہیں کروں گی، کچھ مہینے تو یہ ڈرامہ چلاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ اس عرصے میں تمہارے ابا مجھے 15 لاکھ کا سونے کا سیٹ دے دیں۔ جیسے ہی سونے کا سیٹ مجھے ملے گا، میری رقم پوری ہوگی تو میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، پھر تم جانو تمہارا باپ جانے۔ میں نے کہا اے لڑکی، ایسی کوئی کہانی نہیں ہونے والی، تم مجھے پھنسا کے نہیں جا سکتی، میرا باپ تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ کہنے لگی جب تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو پھر میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ میں نے کہا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ صرف کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ کہنے لگی کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ نکاح نکاح ہوتا ہے، کانٹریکٹ کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے دیکھ کے اپنی نیت خراب مت کرو۔ کہنے لگی اتنے بھی تم خوبصورت نہیں ہو کہ تمہیں دیکھ کے میں اپنی نیت خراب کروں گی، میری تو تمہارے ابا کو دیکھ کے نیت خراب ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا باپ تمہارے باپ کی عمر کا ہے اور جو رشتہ میرا تمہارے ساتھ ہے کافی ہے، اس حساب سے وہ میرا باپ تمہارا باپ ہی لگتا ہے۔ کہنے لگی اف تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا جو تم کہنا چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا، پیسے کے لیے کیا تم کچھ بھی کر لو گی؟ اس نے ایک تھپڑ میرے کندھے پہ مارا، کہنے لگی پاگل، جو تم سوچ رہے ہو وہ میں نہیں سوچتی۔ میں نے کہا تو پھر؟ کہنے لگی تمہارے ابا بہت اچھے ہیں، تمہاری امی بھی بہت اچھی ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ انہیں چھوڑ کے جاؤں، ساری زندگی ماں باپ کی محبت کے لیے ترسی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں، انہوں نے 2 بکروں کا صدقہ دیا، میرے سر پر سے کئی پیسے وار کے ملازمین کو دیے۔ یہ ٹوکری دیکھ رہے ہو، تمہاری والدہ نے پھل بھر کے میرے لیے رکھوائی ہے تاکہ میں کھاؤں۔ وہ میرا بہت خیال کر رہی ہیں، مجھے کام بھی نہیں کرنے دیا، مجھے چھینک بھی آتی ہے تو بڑی فکر مندی سے میری فکر کرتی ہیں، مجھے کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے ماں باپ کتنے اچھے ہیں۔ میں نے تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کی محبت نہیں دیکھی، بس ایک پھپھو تھیں جنہوں نے مجھے بوجھ کی طرح رکھا کہ ان کے بھائی کی اولاد ہوں، کبھی سینے سے نہیں لگایا۔ بیمار پڑی رہتی تھی، کئی دن بخار میں تپتی رہتی تھی، اور میری پھپھو مجھے پوچھتی تک نہیں تھی، بس اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے رہتی تھیں، اسی کا خیال رکھتی تھیں۔ سردی میں بھی ایک پھٹی ہوئی رضائی مجھے ملتی تھی جس سے سردی بھی ٹھیک سے ختم نہیں ہو پاتی تھی، اور میں پوری رات سردی سے کانپ کے گزارتی تھی۔ وہ بھی زمین پہ سوتی تھی میں، اور پھپھو اپنے بیٹے کو لے کے چارپائی پہ سوتی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگی ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں فاخر، ہماری پرواہ کرتے ہیں، ہمیں بیمار دیکھ کے ان کی جان پہ بن جاتی ہے، چاہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم کسی برے عیب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے تھوڑی سختی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ پھر کہنے لگی مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے، میں بس یہاں سے جانا نہیں چاہتی، جاؤں گی تو اسی پھپھو کی منحوس شکل دیکھنی پڑے گی اور اس کا بیٹا مجھ سے شادی کر لے گا، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ پھپھو مجھے توجہ نہیں دیتی، سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کرتی رہتی ہیں، تو میں نے ان کے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ لیکن ماں باپ کی کمی تو ابھی بھی میرے اندر موجود ہے، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے،
اور اب تو تمہارے پیسوں سے بھی نہیں ہے، البتہ تمہارے ماں باپ سے ہے۔ میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، ان کی محبت کو کھونا نہیں چاہتی۔ پہلی بار میں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا، بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم جھوٹ تو نہیں بول رہی، کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہی؟ کہنے لگی تمہیں ڈرامہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں جھوٹی ہوں لیکن ماں باپ کی محبت کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری زندگی میں بھی کوئی اور لڑکی نہیں ہے، شادی تو کسی نہ کسی سے کرنی ہی تھی، اب تم سے ہو گئی ہے تو۔ یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگی آگے بولو نا، تو کیا؟ میں نے کہا اگر تم واقعی میرے ماں باپ کے ساتھ خوش ہو، تمہیں ان کی محبت اچھی لگتی ہے، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ زندگی گزار لیتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا ابا سے تم جتنے بھی پیسے بٹورو گی وہ ہم آدھے آدھے کریں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا ابا مجھے کچھ نہیں دینے والا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی جھوٹی ہوگی۔ بہرحال میں نے اسے مکمل طور پر اپنا لیا تھا، لیکن میرے باپ سے ملنے والے پیسے وہ بڑے حق سے اپنے پاس رکھتی تھی، لیکن میرے والد اپنی فیکٹری اور سب کچھ میرے حوالے کر چکے تھے۔ کہتے تھے اب میں گھر میں بیٹھوں گا، آرام کروں گا اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلوں گا، کام تم کرو گے۔ میرا بینک اکاؤنٹ بھی کھل چکا تھا، بچے بھی ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی انزش کی وہی عادت تھی، میرے ماں باپ کے پاس بیٹھی رہتی تھی، ان سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی، اور میں بار بار اس کے سامنے کھڑا کہتا رہتا کہ خدا کے لیے تھوڑا وقت مجھے بھی دے دو۔ جب کمرے میں آتی تو میں اس سے لڑنے لگ جاتا، کہتی عجیب انسان ہو، لوگ ترستے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ماں باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، باتیں نہیں کرتی، وقت نہیں دیتی، اور ایک تم ہو۔ میں نے کہا ہاں لیکن یہ تو نہیں چاہتے نا کہ سارا وقت انہی کو دے دو، تمہیں میرا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ میں نے دونوں بازو اس کے کندھے پہ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی تھی، صرف ماں باپ کی محبت کو ترسی ہوئی تھی۔ جب اسے وہ ملی تو وہ سب کچھ بھول گئی، اور مجھے کل تک جو یہ لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کی مجھ پر زیادہ توجہ اور پیار میرے لیے عذاب بن گیا ہے، وہ شاید غلط تھا۔ وہ ان کی فکر مندی تھی۔ اب میرے باپ کے جوتے مجھے اس وقت ٹھیک ہی لگ رہے تھے، اگر وہ مجھے اس وقت اس طرح سے نہ مارتے تو یقیناً میں برے فعل میں مبتلا ہو جاتا، شرابی بن جاتا، بد کردار ہو جاتا۔ کبھی کبھی ماں باپ سے پڑنے والے جوتے بہت سود مند ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی کم عمری میں، اپنے جذباتی پن میں بڑے مزے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ظالم ہیں، انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی مار بھی ہمارے کردار کو نکھار دیتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدگمان نہ ہو، کیونکہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ماں باپ کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے، فکر مندی سے وہ پوری پوری رات ہماری ذمہ داری میں گزار دیتے ہیں۔ اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میرا بیٹا بیمار ہوا، میری اور انزش کی جان نکل جاتی تھی، پوری رات وہ آنسو بہاتی رہتی تھی، ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو گود میں لے کر اسے پیار کرتی رہتی، کہتی یہ کب ٹھیک ہوگا، مجھے بہت فکر ہوتی ہے اس کی۔ اسے دیکھ کے مجھے اپنی والدہ کا خیال آنے لگتا، وہ بھی میرے لیے ایسے ہی خیال رکھتی تھیں۔ ماں باپ بننے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے کتنا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کے مارے ہوئے تھپڑ کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔